We will learn about the Syrian civil war in today's video. Watch till the end. السلام علیکم گائز. آج جس موضوع پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ ہے دا سول وار آف سیریا، یعنی کہ شام کی جنگ. تو کہانی ہم تھوڑا سا ابھی آگے سے شروع کرتے ہیں. تو 8 دسمبر 2024 کو ایک جیل تھی وہاں پر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی لوگ آئیں گے اور ہمیں آ کے پھانسی پہ چڑھا دیں گے، کیونکہ ادھر ان لوگوں کی پھانسی کا دن تھا. تو لیکن ادھر جب کچھ لوگ آئے تو ان لوگوں نے آ کے ان کو چھڑا لیا، کیونکہ وہ تھے وہاں کے پریزیڈنٹ بشار الاسد کی اپوزٹ پارٹی سے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ بشار الاسد آخر سیریا کا پرائم منسٹر کیسے بنا. تو جب سیریا آزاد ہوا تھا تب وہاں پر جو تھی نا، وہاں پر کا آرمی جنرل تھا حفیظ الاسد، جس نے 1971 میں وہاں کا بن گیا پریزیڈنٹ. پھر اس کے بعد جب وہ مر گیا تب جو اس کا بیٹا تھا اس کے بعد پھر وہ پریزیڈنٹ بن گیا. پھر کچھ دنوں بعد اس کا ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. لیکن پھر اس کا بھائی جو تھا وہ اس وقت لنڈن میں لا پڑھ رہا تھا. پھر اس کو واپس بلایا گیا، پھر اس کو بنا دیا گیا پریزیڈنٹ. اور اس کو پریزیڈنٹ بنانے کے لیے سیریا کا کانسٹیٹیوشن بدل دیا گیا. اس میں تھا کہ پریزیڈنٹ کی عمر 40 سال ہونی چاہیے، جبکہ بشار کی عمر جو تھی وہ صرف اتنے سال تھی، 34 سال. پھر اس طرح بشار الاسد وہاں کا پریزیڈنٹ بن گیا. پھر کچھ لوگ ناراض تھے، کچھ لوگ خوش تھے، کیونکہ بشار وہاں پر ڈیولپمنٹ تو کیا تھا لیکن اس نے ڈکٹیٹرشپ کو اپنایا تھا. تو اسی لیے کچھ لوگ ان سے ناراض تھے، کچھ لوگ اس سے ٹھیک تھے. پھر یہ ہوا کہ جب پھر ایک جنگ شروع ہوئی، وہ اس لیے شروع ہوئی تھی کہ جو لوگ ان سے ناراض تھے اور جو کرد لوگ تھے، کرد ایک کاسٹ ہوتی ہے، ان لوگوں نے وہاں پر وہ لوگ اسے بغاوت کرنے لگے. اور جو کرد لوگ تھے وہ سیریا، ترکی، ایران، عراق کا جو کرد علاقہ ہے اس کو ملا کر اپنا ایک ملک بنانا چاہتے تھے، جس کا نام تھا کردستان. لیکن پھر وہاں پر نہیں بن پا تھا، اسی لیے پھر وہ ادھر بغاوت کرتے تھے. تو پھر جو تھے نا اپوزیشن پارٹی، اس کو ہم بولیں گے ریبلز. تو جو ریبلز تھے نا، پھر آپ جو اس وقت یہ میپ دیکھ رہے ہیں، اسی میپ کے حساب سے تو جو یلو علاقہ ہے وہ کرد لوگوں کا ہے، جو لال علاقہ ہے وہ بشار الاسد کا ہے، اور جو ہرا علاقہ ہے وہ ریبلز کا ہے. تو ایسے کر کے جو ہے نا، سیریا میں ایک ٹائپ آف جنگ ہی شروع ہو چکی ہے. تو پھر اس کے بعد بہت سارے ملکوں میں پھر لوگ جہاد کرنے بھی شام جانے لگے. پھر ایسے سیریا میں تقریباً لاکھوں لوگوں کی جان جانے لگی. تو جو تھا نا بشار الاسد، اس کا ساتھ دے رہا تھا رشیا. تو اب کیونکہ ایسے ہو رہا تھا، تو جب امریکہ نے یہ دیکھا کہ وہاں پر اب رشیا آ چکا ہے، تو انہوں نے بھی پھر ریبلز کا ساتھ دینا شروع کر دیا، ان کو ہتھیار سپلائی کر کے. پھر ایسے کر کے شروع ہو گئی ہے کہ یو ایس اور رشیا کی پراکسی وار جو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. کولڈ وار کا بھی ایک نشانی ہے جو آج تک کولڈ وار چل رہی ہے، جو سوویت یونین اور اس کے درمیان ہوئی تھی، امریکہ کے درمیان. اس کی بات ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، لیکن ابھی ہم آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ایسے ایک پراکسی وار چھڑ گئی.
پھر اس میں بھی لوگ جہاد کرنے آنے لگے سیریا میں، اور پھر سیریا کو جو ہے نا ریبلس، تو دونوں نے نا ایک دوسرے کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا تھا۔ الاسد کی پارٹی کو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا، ریبلس کی پارٹی کو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا، کردش کی پارٹی کو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا۔ پھر جب ان سب کو ٹیررسٹ بول دیا، اس کے بعد وہاں پر اس کے خلاف بغاوت بھی ہونے لگی، تو ان میں کافی لوگ کھڑے ہوئے، اور پھر جب ایک طرح کا سیز فائر ہوگا، کوئی دوسرے پر حملہ نہیں کیا تھا، تب الاسد نے ان پر حملہ کر دیا۔ پھر رشیا کے جہازوں کا استعمال کیا گیا تھا ان حملوں میں۔ پھر ان لوگوں نے پھر وہاں پر ایک جگہ تھی، وہاں پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے دمشق تک پہنچ گئے۔ دمشق کو انگلش میں بولتے ہیں ڈیماسکس۔ وہاں تک جب پہنچ گئے تو ان لوگوں نے پھر وہاں پر جب قبضہ کیا، تو انہوں نے قبضہ کیا تھا تقریباً 7 دسمبر کو۔ تب 8 دسمبر کو جب اس نے دیکھا کہ 8 دسمبر کو جب بشار الاسد نے دیکھا کہ اب تو اسی سرکار گئی، اسی لیے پھر وہ رشیا چلا گیا شام چھوڑ کے۔ پھر جب اس نے شام چھوڑ دیا تو وہاں کے لوگوں نے جشن منائے، اور پھر ادھر 2 سیریا بن گئے، ایک تھا ریبل سیریا اور ایک تھا کردش سیریا۔ تو آج کرد لوگوں نے اپنی ایک اسٹیٹ بنا لی ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ پورا علاقہ کرد لوگوں کو ملنا چاہیے یا پھر ریبلس کو ملنا چاہیے، اور کرد لوگوں کو کردستان ملنا چاہیے؟ یہ آپ لوگ بتائیں گے کمنٹس میں، اور آپ لوگ کو اگر اس کے جیسی اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ اس پلے لسٹ کو چیک کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔